کہ سرکار میثم تمار سے میرے مولا امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بڑی خاص محبت تھی. سرکار میثم تمار مولا کے ساتھ کیسے چلتے تھے, میں وہ انداز بتا کے سرکار کا واقعہ پڑھوں گا سرکار میثم تمار کا, کہ سرکار میثم تمار میرے مولا کے ساتھ ایسے چلتے تھے, میرے مولا کے قدموں پہ قدم نہیں رکھتے تھے سرکار میثم تمار, میرے مولا کے قدموں کی ساتھ والی جگہ پہ قدم رکھتے تھے تاکہ میں مولا کے قدم گاہ کی زیارت کر سکوں. عبادت سمجھ کی زیارت کرتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے. ایک دفعہ سرکار میثم تمار مولا کے ساتھ جا رہے تھے تو میرے مولا نے ایک کھجور کا پودا دیکھا. مولا فرماتے ہیں میثم اس پودے کے ساتھ جب یہ پودا ایک تناور درخت بن جائے گا تمہیں اس کے ساتھ پھانسی دی جائے گی, تمہیں دار پر لٹکایا جائے گا. تو میثم مولا سے مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی جو آپ نے کہہ دیا وہ ہونا ہے, کیونکہ آپ وہی کہتے ہیں جو ہونا ہوتا ہے. جو آپ نے کہہ دیا وہ ہونا ہے. لیکن مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مولا میرا جرم کیا ہوگا. مولا فرماتے ہیں میثم تمہارا جرم ہماری محبت ہوگا. جب میثم نے اپنا جرم سنا کہ میرا جرم میرے مالک کی محبت ہوگا, میثم مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مولا کیا یہ درخت ابھی جوان نہیں ہو سکتا. اور مولا نے فرمایا میثم اس درخت کے ساتھ پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, پھر تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے, پھر تیری آنکھیں نکالی جائیں گی اور پھر تیری زبان کھینچی جائے گی. یہ باتیں یاد رکھنا, پہلے مولا نے فرمایا تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, پھر تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے, پھر تمہاری آنکھیں نکالی جائیں گی اور پھر تمہاری زبان کھینچی جائے گی. اب میثم نے مولا سے جو بات جب مولا نے بتایا نا کہ میثم تجھے ایسے قتل کیا جائے گا میرے جرم میں, میری محبت کے جرم میں, تو میثم مولا سے مجھے اپنے مقدر پہ رشک آ گیا. مولا سے کہہ رہے ہیں مجھے اپنے مقدر پہ رشک آ گیا, اب میرے جسم و جان کو بکھرنا نہیں. مجھے اپنے مقدر پہ رشک آ گیا, اب میرے جسم و جان کو بکھرنا نہیں. دل میں ذکر جلیل اب پہ نادے علی, دل میں ذکر جلیل اب پہ نادے علی, کام اس کے سوا اور کرنا نہیں, کام اس کے سوا اور کرنا نہیں. اور میثم مولا فرماتے ہیں موت مجھ سے ڈرے گی یہ وعدہ رہا, موت مجھ سے ڈرے گی یہ وعدہ رہا, موت سے تیرے نوکر نے ڈرنا نہیں. علی کی محبت اور موت کا ڈر ایک دل میں اکٹھا رہ ہی نہیں سکتا. موت تجھ سے ڈرے گی مجھ سے ڈرے گی یہ وعدہ رہا, موت سے تیرے نوکر نے ڈرنا نہیں. مجھے بتاتے ہیں نوش کر لی جو آپ حیات ملا, نوش کر لی جو آپ حیات ملا, اس کا مطلب ہے مار کے بھی مرنا نہیں, اس کا مطلب ہے مار کے بھی مرنا نہیں. میثم سرکار مولا علی سے فرماتے ہیں زندگی کو ملے گی نئی زندگی, زندگی کو ملے گی نئی زندگی, تیری الفت میں صدمات جب آئیں گے, زندگی کو ملے گی نئی زندگی, تیری الفت میں صدمات جب آئیں گے, جب میں چڑھوں گا میرے مولا سولی پہ مجھے بتا وہ لمحات کب آئیں گے. ابن زیاد کا دور آ گیا. مولا علی نے ظاہراً دنیا کو اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لی اور میرا مولا چلے گی دنیا سے. ظاہراً ابن زیاد کا دور آ گیا. ابن زیاد میثم سے بڑی مخالفت تھی کیونکہ میثم مبلغ ولایت علی تھا. جہاں جاتے تھے مولا علی کی ولایت پڑھتے تھے. جیسا میثم بھی مبلغ ولایت علی ہے ایسا بھی مبلغ ولایت کوئی نہیں میں نے دیکھا, کہ جہاں بھی جاتے تھے مولا علی کی ولایت پڑھتے تھے, من کن تو مولا علی پڑھتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے. اور ابن زیاد کو میثم کے ساتھ بڑی پریشانی بن گئی کیونکہ یہ انہوں نے تو کام دوسرا شروع کر دیا تھا نا کہ علی حق میں نہیں تھے. تو میثم نے مولا کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے, مولا کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی تھی مولا کے بارے میں وہ پڑھنی شروع کر دی. اب میثم کو ابن زیاد نے دربار میں بلایا, میثم کو ابن زیاد نے دربار میں بلایا اور میثم سے کہتا ہے میثم علی علی کرنا چھوڑ دو. میثم سے کہا کہ میثم علی علی کرنا چھوڑ دو. میثم مسکرا کے فرماتا ہے کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں. ابن زیاد کیا تو کہتا ہے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں, میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا. ابن زیاد کہتا ہے میثم میں تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک کروں گا, میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا, پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا, پھر تیری آنکھیں نکالوں گا اور پھر تیری زبان کھینچی جائے گی. پوری زندگی تبسم کرنے والا میثم جب ابن زیاد نے بتایا نہیں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا, میثم کھلکھلا کے ہنسا. ابن زیاد کہتا ہے میثم کیا موت کے خوف نے تجھے پاگل بنا دیا, کھلکھلا کے ہنس رہا ہے. وہ کہتا ہے کمینے موت کے خوف نے مجھے پاگل نہیں بتایا, مجھے علی نے ترتیب بھی یہی بتائی تھی. مجھے علی نے یہی بتایا تھا کہ پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, پھر تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے, پھر تیری آنکھیں نکالی جائیں گے, پھر تیری زبان کھینچ جائے گی. ابن زیاد کہتا ہے ہاں علی نے یہ کہا تھا, ہم ترتیب بدل دیتے ہیں. علی نے کہا تھا نا کہ پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اس طرف آخر میں تیری زبان نکالی جائے گی. ہم تیرے ہاتھ کاٹیں گے, پاؤں کاٹیں گے, آنکھیں نکالیں گے, زبان نہیں نکالیں گے. آنکھیں نکالیں گے لیکن زبان نہیں کھینچیں گے. اس نے کہا کمینے تجھے پتا نہیں, علی جو کہتا ہے وہ ہونا ہوتا ہی ہے. اب میثم جو ہیں انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اب میثم کو جہاں پہ تختہ دار پہ لٹکایا گیا وہاں کوفے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. سب سے پہلے میثم کے ہاتھ کاٹے گئے, پھر میثم کے پاؤں کاٹے گئے. مولا علی کی محبت
کی وجہ سے پہلے مسلم کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر مسلم کے پاؤں کاٹے گئے۔ جب مسلم کے ہاتھ کاٹے گئے مسلم نے مولا علی کے فضائل اور زیادہ تیز پڑھنے شروع کر دیے۔ جب پاؤں کاٹے گئے اور زیادہ تیز فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ جب آنکھیں نکالی گئی تو مسلم نے اور زیادہ تیز فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ اب ابن زیاد کے گماشتے یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے مسلم کی زبان نہیں کھینچنی، لیکن اب مسلم کی زبان نہیں کھینچنا چاہتے تھے۔ مسلم نے کہا کوفہ کے لوگوں اب توجہ کرنا بڑی لطف والی بات ہے آگے۔ مسلم نے کہا کہ کوفہ والوں میں تجھے آج وہ ایک ہنر بتاتا ہوں جو میرے مولا علی نے مجھے بتایا تھا۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ اس بندے کا اصلی باپ وہ ہے، اصل میں اس بندے کا اصلی باپ وہ نہیں ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کس بندے کا اصلی باپ کون سا ہے۔ ابن زیاد کے گماشتوں نے دیکھا کہ مسلم نے لوگوں کے اصلی باپ بتانے شروع کر دیے۔ مسلم نے ایک ایک کر کے مولا علی کے دشمنوں کے اصلی باپ بتانے شروع کیے۔ ابن زیاد کے گماشتے دوڑے ابن زیاد کے پاس گئے کہ تو نے کہا کہ مسلم کی زبان نہیں کاٹنی، مسلم نے تو لوگوں کے اصلی باپ بتانے شروع کیے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے جاؤ اس کی زبان کاٹو کہ میرا بھی اصلی باپ نہ بتا دیں۔ اور سرکار مسلم کہتے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو۔ کہتے تم کہتے ہو زبان کاٹیں گے، اب تیری سیکشن بات ہے یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے۔ ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو اسے، جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو اسے۔ ایک دو دن نہیں، سرکار مسلم کہتے ہیں یزیدیوں سے ایک دو دن نہیں، صبح معاشر تلک جس طرف جس سمت یہ ہوا جائے گی، ایک دو دن نہیں صبح معاشر تلک جس طرف جس سمت یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات پھر بھی